اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو دعائیں منقول ہیں، کئی سو، اور زندگی کے ہر موڑ کے لیے دعا ہے۔ اللہ کے نبی سے بہتر دعا بتائے گا کون؟ لیکن ہمیں یاد ہی نہیں۔ وہ تو جماعت والوں کی محنت ہے بعض علاقے میں کہ لوگ جماعت سے جڑتے ہیں تو کچھ یاد کر لیتے ہیں، آپ یاد نہیں کر سکے اپنے بچوں کو بھیجیے۔ تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو دعائیں منقول ہیں، کئی سو، اور زندگی کے ہر موڑ کے لیے دعا ہے۔ اللہ کے نبی سے بہتر دعا بتائے گا کون؟ لیکن ہمیں یاد ہی نہیں۔ وہ تو جماعت والوں کی محنت ہے بعض علاقے میں کہ لوگ جماعت سے جڑتے ہیں تو کچھ یاد کر لیتے ہیں، آپ یاد نہیں کر سکے اپنے بچوں کو بھیجیے اور اپنے پاکٹ سے پیسہ دیجیے، کوشش کیجیے، زکوٰۃ فطرہ کی رقم اس میں مت لگائیے۔ مہینے میں 100-200 روپے دینا کوئی مشکل کام اس وقت نہیں ہے۔ بچوں کو قرآن پاک اور ابتدائی اردو اور کچھ دعائیں یاد کروا دی جائیں تاکہ زندگی میں جب اگر انہیں مصیبت میں مبتلا ہو وہ تو دعا کر سکے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، قرض میں مبتلا ہو تو دعا کر سکیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ انہیں علم کی ضرورت ہو، صحت کی ضرورت ہو، وہ دعا کر سکے، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ انہیں دشمن سے جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو تو دعا کر سکے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وہ دلی سفر پہ جا رہے ہوں، بمبئی اور کلکتے جا رہے ہوں تو وہ دعا کر کے نکل سکیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف دعا سکھائی بتائی ہے، دعا کا ترجمہ بتائیں گے تو آپ مچل جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، گویا اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے یا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں اگر نمک بھی گھٹ جاتا ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں، جوتے کا پھیتا اور تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا مسلمان آج اس کا اہتمام کر رہا ہے؟ نوجوان کماتے ضرور ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہوئی الٹا سیدھا بکیں گے، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے دینے والا وہی ہے، ٹالنے والا بھی وہی ہے، اس لیے اللہ سے اپنے رشتہ کو مضبوط کیجئے، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ سے مانگیے۔ اگر آپ عربی میں دعا نہیں کر سکتے ہو اردو میں مانگیے۔ ایک بچہ آپ سے لپٹ جاتا ہے، ہمیں پیسے دیجئے، آپ اسے بھگاتے ہیں، پھر لپٹتا ہے، دائیں کرتے ہیں بائیں کرتے ہیں، رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے، بالآخر آپ کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیے، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، ہم نے مانگا ہی کہاں ہے؟ ایک دن مانگا، 2 دن مانگا، چھوڑ دیا۔ انسان اللہ سے جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو پہلے عقیدہ توحید کو مضبوط کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اولاد وہی دیتا ہے اور بیماری بھی وہی دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہوگی، علاج کروائیں گے، دعا کروائیں گے، لیکن بتوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، مزارات میں جا کر مانگیں گے نہیں، اللہ سے رابطہ قائم کریں گے اور تدبیر بھی کرتے رہیں گے۔ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ یہ عقیدہ توحید تھا، اور بھی عقائد ہیں۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہے۔ عبادت تو ہم اور سب جانتے ہیں، عبادت میں سب سے اہم نمبر نماز کا ہے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کے علاوہ زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر، حج بھی مالداروں پر، اور روزہ سال میں 1 مہینہ، لیکن نماز روز ہے، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں تو ہیں، لیکن ہمارے گھر نمازیوں سے خالی ہیں۔ ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں،
بہت بڑا المیہ ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے شمار گناہوں سے بچاتی ہے، بے شمار گناہوں سے روکتی ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک ایک صحابی نماز کا پابند تھا، ایک ایک صحابی نماز کا پابند تھا۔ حضور کے زمانے میں ایک ایک صحابی نماز کا پابند تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صحابی ہے اور نماز میں نہ جائے۔ اگر کوئی صحابی 2-3 دن مسجد میں نہیں آتے تھے، 2-4 وقت نہیں آتے تھے، حضور پوچھتے تھے کہ کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا، ان کے گھر کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی۔ اور ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہاں سے اس کا اندازہ ہوگا؟ دوسرے نمبر پر عبادات ہے، اس کو بھی ہم روکتے ہیں۔ آئیے تیسرے نمبر پر معاملات، یہ دین کا تیسرا شعبہ ہے جی، دین کا تیسرا شعبہ ہے معاملات۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نماز میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ 5%، 10% لوگ مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، 15-20%، 40% لوگ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھیں، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں جمعہ پڑھیں۔ اب آئیے دین کا اہم شعبہ ہے معاملات۔ نماز کے بعد، عبادات کے بعد معاملات ہے، لیکن حیثیت اس کی عبادت سے بھی کم نہیں ہے۔ انسان کو پہچانا جاتا ہے معاملے سے جی، عبادت سے انسان کو نہیں پہچانا جاتا ہے۔ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، عام طور سے لوگ شریف ہوتے ہیں، لیکن اس کی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی سند نہیں ہے کہ سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو تو بالکل وہ نیک ہی ہوگا، وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کو پہچانا جاتا ہے معاملات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص کا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا، مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا تمہارا معاملہ حل کیسے ہوگا؟ کہا اچھا ہم ایک شخص کو گواہ پیش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اس آدمی نے گواہی دی اور اس کا قصیدہ پڑھا۔ کہا یہ آدمی بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم اس کے پڑوسی ہو؟ نہیں۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم کیسے اس کو پہچانتے ہو؟ لست تعرفہ، تم اس کو پہچانتے نہیں ہو۔ پھر آپ نے کہا ائتنی بمن یعرفک، اے آدمی تم جو اس کو پیش کیو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، ایسے آدمی کو لاؤ جو تم کو پہچانتا ہو۔ اس آدمی نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ان کے ساتھ سفر نہیں کیا ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں کیا ہے، میں اس کا پڑوسی بھی نہیں ہوں، ہاں عبادت کرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ صرف عبادت سے انسان کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے، سفر سے اس لیے پہچانا جاتا ہے، سفر میں پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں جنرل ڈبے سے، ایک سیٹ ہے اور آپ لوگ 3 آدمی ہیں، ایک آدمی نے قبضہ کر لیا اور 2 آدمی رات بھر کھڑے رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ آدمی اچھا ہے، خراب ہے، یہی آپ کہیں گے۔ اگر 1 گھنٹہ وہ بیٹھا پھر کہا آپ بیٹھ جائیے، پھر آپ کھڑے ہوں دوسرے سے کہے وہ آپ بیٹھ جائیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ آپ کچھ کھانا لے کر گئے، ختم ہو گیا، ان کے پاس ہے، تھوڑا سا آپ کو کھلا دے، تب نہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ پانی ختم ہو گیا، اب تو ہر جگہ پانی ملتا ہے۔ ابھی سے 25 سال پہلے ٹرین میں جب سفر ہوتا تھا تو 2-2 گھنٹے تک پانی ملتا نہیں تھا۔ ہم نے خود سفر کیا ہے، 22 سال مسلسل سفر کیا ہے، 2 سال سفر ہی میں گزر گیا۔ اس سے آدمی کو پہچانا جاتا ہے، یا پڑوسی ہو۔ پوری دنیا آپ کی عبادت کو تسلیم کر سکتی ہے، آپ کی بزرگی کو تسلیم کر سکتی ہے، پڑوسی آسانی سے تسلیم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ صبح آپ کی اس کے سامنے، شام آپ کی اس کے سامنے ہے، آپ گھر میں بولتے کیسے ہیں وہ بھی وہ سنتا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے وہ بھی وہ دیکھتا ہے، بیوی کو آپ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پڑوسی بھی سمجھتا ہے۔ اسی طرح معاملہ، آپ نے کسی کو زمین دی ہو، کسی سے زمین لی ہو،
آپ نے کسی کو قرض دیا ہو یا قرض لیا ہو، تب آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ آپ کو سخت مصیبت ہوئی، پریشانی ہوئی، آپ نے وعدہ کیا کہ 2 مہینے میں ہم قرض ادا کر دیں گے، آپ کا کام پورا ہوا، قرض اس نے آپ کو دے دیا، 2 مہینے گزر گئے، پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ مطالبہ کر رہا اچھا ہم دیں گے، 1 مہینہ اور گزر گیا، پھر مطالبہ کر رہا اچھا ہم دیں گے، 2 مہینے اور گزر گیا، پھر مطالبہ، ارے ہم بھاگ رہے ہیں کیا، ہم بے ایمان ہیں کیا؟ تو کیا اس آدمی کو آپ اچھا آدمی کہیں گے؟ اس آدمی کو آپ اچھا آدمی کہیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، اگر مالدار شخص ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اگر ٹال مٹول کر رہا ہے، کسی کو قرض دیا اس میں، یا کوئی مزدور اس کے ہاں کام کیا، اس کو فوراً مزدوری دینی چاہیے، لیکن کل پرسوں 1 مہینہ بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ظلم ہے۔ اور آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے، مزدور بیچارہ یومیہ مزدوری کرتا ہے 300 روپے 250 روپے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی وہ مزدوری کرے آپ اس کو اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مزدور کو اس کی اجرت بہتر ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا جائے۔ اگر آپ نے اس کو 1 مہینہ دوڑایا، وہ مزدور کبھی بھی بولے گا یہ آدمی اچھا ہے، چاہے آپ کے پاس 1 کروڑ کی دولت ہو، چاہے آپ کے پاس 1 کروڑ کی دولت ہو، آپ اپنے علاقے میں بڑے آدمی مانے جاتے ہوں، لیکن یقیناً مانیے آپ کا معاملہ گھٹیا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ کو اور پہلے اجرت ادا کرنی چاہیے، تو آدمی اس سے پہچانا جاتا ہے کہ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ اسی لیے ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغرنک صلاۃ احد ولا صیامہ من شاء صلی ومن شاء صام ولکن لا دین لمن لا امانۃ له۔ دیکھو کسی کی نماز، کسی کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، صرف نماز اور روزے سے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ نماز کی اپنی اہمیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر معاملہ خراب کرتا ہے اور آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ نماز چھوڑ دیں۔ نماز تو بہرحال پڑھنا ہی ہے، یہ اچھا کام وہ کر رہا ہے، لیکن صرف نماز سے دھوکے میں مت پڑ جاؤ، اور صرف روزے سے دھوکے میں مت پڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول کہتے من شاء صلی، جو چاہے جتنی چاہے نماز پڑھے، اور جو چاہے جتنا چاہے روزہ رکھے، فرض روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے، لیکن ولیکن لا دین لمن لا امانۃ له، جس کے پاس امانت داری نہیں، اس کے دین کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ کیسا دیندار ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے؟ قیامت آنے سے پہلے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ امانت اٹھا لی جائے گی، بلکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں فلاں علاقے میں ایک امانت دار شخص تھا، ایک امانت دار شخص تھا، پیسے روپے کی اب ریل پیل ہے، آدمی بہت کھاتا بہت پیتا ہے، بے انتہا پہنتا ہے، گاڑیوں میں خرچ کر رہا ہے، لیکن امانت کا گراف گرتا جا رہا ہے، امانت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے امانت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور انسان کے معاملات کچے ہوتے جا رہے ہیں، کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں تو وہ آپ کی نماز سے اتنے متاثر نہیں ہوں گے جتنے آپ کے معاملات سے متاثر ہوں گے، جتنے آپ کے معاملات سے متاثر ہوں گے۔ آپ نے ان کے ہاں ادھار کوئی سامان لیا، آپ نے کہا 1 مہینے میں ہم ادا کر دیں گے، بالکل وقت سے آپ ادا کر دیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے مظاہر العلوم سہارنپور، نام سنے ہوں گے شاید آپ لوگ۔ پورے ہندوستان میں جو علم کی اس وقت روشنی پھیل رہی ہے، اور آپ کے بہار میں جو اتنے علماء نظر آ رہے ہیں، اس میں 2 بڑے ادارے کا بڑا کردار ہے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، اس کے بعد دارالعلوم مئو، مفتاح العلوم مئو کا نمبر آتا ہے، ندوۃ العلماء بھی ہے، اور بھی ادارے ہیں۔ وہاں کے وہ شیخ الحدیث تھے، حدیث کی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف کو پڑھاتے تھے۔ اب مدرسے کے مولوی حضرات کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ آپ اپنے گاؤں میں جتنی دیتے ہوں گے اندازہ کرتے ہوں گے، 5000 7000، آپ کی تنخواہ 25000 30000 40000،
آپ کے پاس زمین 5 ایکڑ 6 ایکڑ، آپ کے پاس گاڑی 3 اور مولوی صاحب کی تنخواہ پھر بھی 5,000 7,000، اور بعض جگہ تو اس کے علاوہ بہت کچھ ان کو سننا پڑتا ہے۔ مسجد کا لوٹا ادھر پھینکا ہوا ہے، یہ لوٹا ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، استنجا خانہ سے بدبو کیوں آ رہی ہے، آج 5 منٹ اذان لیٹ کیوں ہو گئی، امام صاحب آج آپ نے 1 منٹ لیٹ کیوں کر دیا ہے۔ امام صاحب کی اپنی ذمہ داری یقیناً ہے، لیکن آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی خوشی اور غم کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ ان کے گھر بھی کبھی صفِ ماتم بچتی ہوگی، کبھی خوشی کا موقع آتا ہوگا، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی سستی ہوتی ہے، کبھی ان کو بھی سستی ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوگی، یقیناً ہوتی ہوگی۔ اس لیے اگر مسلسل لاپرواہی کریں تب تو آپ کو حق ہے، لیکن کبھی کبھار ہو گیا تو نظر انداز بھی کرنا چاہیے، وہ بھی صرف 5,000 میں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت اب مسلمانوں کی مسجد اور مدرسے پہ صرف رہ گئی ہے، جو چاہے بول دیں۔ آپ یقین مانیے ابھی یہ 5 سال میں 3 سال میں جو کرونا کا دور آیا ہے، ہزاروں علماء نے مدرسہ چھوڑ دیا ہے، مسجد چھوڑ دی ہے، فیکٹریوں میں جا کر کام کر رہے ہیں، اور آپ 5,000 دے رہے تو 25,000 کر رہے ہیں۔ کر تو لیا، اللہ نے ان کو بھی ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، لیکن اگلے 25 سال اگر یہی حال رہا تو مسجد میں کوئی اذان دینے والا آپ کو ملے گا نہیں، نماز پڑھانے والا ملے گا نہیں، آپ کھائیں گے پیئیں گے، آپ کا ایمان شاید بچ جائے لیکن آپ کی اولاد مرتد ہو کر دنیا سے جائے گی، ایمان کی دولت بھی بیچ کر جائے گی۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم میں کام کریں، قوم کی ذمہ داری بھی ہے کہ علماء کی ہر طرح سے مدد کریں، ضرورت پڑے پیسے سے اور ضرورت پڑے بات سے۔ میٹھی بات بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کوئی غلط ستا رہا ہے، امام صاحب نہیں بول رہے ہیں، آپ تو بول سکتے ہیں کہ کیوں آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں، کیوں آپ ان کو ستا رہے ہیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے آپ کے بہار کے بے شمار لوگ باہر رہتے ہیں، یہاں کم رہتے، کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا، اس کی کوئی وجہ ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ دیش چھوڑ کر آدمی پردیس میں کام کرے، بال بچوں میں نہ رہ کر باہر کام کرے۔ میں نے خود 22 سال باہر گزارے، ابھی 3 سال سب میں کر دیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہم کو اپنی سطح سے سوچنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ معاملات ہمارے صحیح ہونے چاہیے، معاملات سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو دیکھا، اندر ذرا ہاتھ ڈالا چیک کرنے کے لیے، تو اندر کا حصہ کچا تھا، باہر کا حصہ سوکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ گاہک بھاگنے نہ پائے، اس کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کچا تھا، ذرا خراب تھا، اس کو الگ کرتے، اچھا کو الگ کرتے، اس کی الگ قیمت لیتے، اس کی الگ قیمت لیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، امانت دار سچا تاجر قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو قیامت کے دن میرے بالکل قریب ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے خود تجارت کی ہے۔ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ تجارتی سفر کیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کر، جو بعد میں آپ کی حرم میں داخل ہوئی، یعنی آپ کی بیوی محترمہ بنی۔ 2 مرتبہ آپ نے تجارت کی ہے۔ مسلمان سے یہ صفت نکل رہی ہے، جی عیب کو چھپایا نہ جائے، عیب دار سامان کو چھپایا نہ جائے، عیب بتا کر بیچا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 2 روپے کم ملے گا، لیکن آپ کا وقار باقی رہے گا، اعتماد برقرار رہے گا۔ کل کو وہ آدمی پھر آئے گا کہ یہ آدمی سچا اور پکا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ہندوستان میں تمام بڑی تجارت پر غیروں کا قبضہ ہے، اکا دکا اپنے لوگ بھی ہیں۔ تو تجارت میں کفر اور شرک یا ایمان نہیں دیکھا جاتا ہے، عام لوگ معاملات کو دیکھتے ہیں۔
کہ آپ سامان کیسا بیچتے ہیں، کتنی قیمت پر بیچتے ہیں، ردی اور خراب کو اچھا کہہ کر تو نہیں بیچتے ہیں۔ دھوکہ 1 دن 2 دن 3 دن، کب تک آپ دھوکہ دیں گے؟ یہ معاملات کا معاملہ ہے۔ قرآن کی ایک طویل آیت ہے، لمبی آیت ہے، اور اس میں یہ حکم ہے کہ جب تم آپس میں معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو، تو بہتر ہے کہ اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو۔ غیروں سے کرو تب بھی، اپنوں سے کرو تب بھی، حتیٰ کہ باپ اگر اولاد سے کرے، اولاد اگر باپ سے کرے، تب بھی معاملہ صاف ہونے چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ باپ الگ ہے، بیٹا الگ رہتا ہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔